السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، تفسیر کلاس ترجمۃ القرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکوثر اس کے انشاءاللہ لفظی ترجمہ ود گرامر اور مختصر سی تفسیر جو آپ کو سمجھ آنے والی ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ کوثر یہ مکی ہے، مکی صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ رکوعہا واحد، اس کا رکوع جو ہے نا وہ ایک ہے، اور اس طرح آیاتہا ثلاثہ، اس کی جو آیات ہیں وہ 3 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ پہلے میں اس کی کافی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، بسم اللہ کی، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم اور جو رحیم ہے، یعنی اس کا بامہرہ ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اب شروع کرتا ہوں کا معنی کہاں سے لیے؟ یہاں پر فعل محذوف ہے پیچھے، جس کے متعلق یہ بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا بامہرہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ۔ یہ کافی میں بحث کر چکا ہوں صورت بسم اللہ کے اوپر، ہر صورت کے شروع میں چونکہ آتی ہے، تو اس لیے جو نیو آنے والے احباب تھے ان کے لیے میں نے تھوڑی سی بحث کر دی ہے، باقی پیچھے سن کے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا بے شک ہم نے، أَعْطَيْنَاكَ عطا کی آپ کو، أَعْطَيْنَاكَ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، أَعْطَيْنَاكَ ہم نے عطا کی کا آپ کو، اِنَّا بے شک ہم، أَعْطَيْنَا ہم نے عطا کی کا آپ کو، الکوثر کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ لفظی ترجمہ میں نے واضح کر دیا ہے، بامہرہ ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ٹھیک ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ پس آپ نماز پڑھیے، فَصَلِّ پس آپ نماز پڑھیں، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، لام کے لیے، لی کے لیے، ربِّكَ اپنے رب، اپنے رب کے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ پس آپ نماز پڑھیں، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، فَصَلِّ آپ نماز پڑھیں، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور واو اور انحر تو قربانی کر، وانحر اور تو قربانی کر، نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں۔ ان بے شک، ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن، شانئک آپ کا دشمن، ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر ابتر ہے، ابتر ہے، سمجھ آ گئی، ہوا وہ، الابتر ابتر ہے، ان شانئک بے شک آپ کا دشمن، الابتر وہ ابتر ہے، وہ ابتر ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب اس کا بامہرہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں، ان بے شک، شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، دم کٹا ہے،
تو اب اس کی مختصر تفسیر کر دیتے ہیں، مزید بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہی راجح ہے، وہی صحیح ہے۔ اس نے خیر کثیر معنی کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی کثرت کی کثرت عطا فرمائی۔ اب خیر کثیر یہ معنی راجح ہے۔ خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جس سے کل قیامت والے دن جو صاحب ایمان ہوں گے، خوش نصیب، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پلایا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے حوض کوثر۔ یا پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے، جس طرح بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر عطا فرمائی، اور وہ نہر کہاں سے آئے گی؟ وہ جنت سے ہی آ رہی ہوگی۔ یا پھر الکوثر سے یہ بھی مراد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہوئیں، وہ ساری فتوحات مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا کے اوپر رہے گا۔ یہ بھی کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مطلق ہے، یہاں ہم نے اس لیے اس کا معنی کیا ہے کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی ہر طرح کی جو خیر ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرما دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا مفہوم کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کریں۔ یعنی جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ قربانی اپنے معبودوں، اللہ کے سوا جو انہوں نے باطل معبود بنا رکھے تھے نا، ان کے لیے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ آپ نے قربانی ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کرنی ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور نماز بھی آپ نے اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، پہلے فصلی لربی کا، پہلے نماز کا حکم ہے، بعد میں قربانی کا حکم ہے۔ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن نماز کی اہمیت ہمیں یاد نہیں رہتی، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے نماز پہلا یہ فرض ہے، اور دوسرے نمبر پر جو قربانی ہے یہ سنت ہے، فرض کو ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ فرائض تو ہم پورے کرتے نہیں، سنتوں کی طرف بھاگ بھاگ کر کے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ فرائض ہوں گے تو پھر سنت کام آئے گی، اگر فرائض نہیں ہے تو سنت کام آنے والی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، کرنی چاہیے، بڑی تاکید ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نماز کا کچھ جانے ہی نہ، نماز کی فکر ہی ہمیں نہ ہو اور ہم باقی کام بھاگ بھاگ کے کریں۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں یہ بڑی بہترین بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنے رب کی نماز پہلے پڑھنی ہے، پھر قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آیت مبارکہ مشرکین کے ایک سوال کے اندر نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ اس دنیا سے چلی گئی، آپ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے یہ تو ابتر ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے۔ ابتر کا جو اصل معنی ہے نا، وہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہو یا مفقود الذکر ہو، جس کا ذکر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، ذکر ختم ہو جانے والا، مفقود ہو جائے، اور یا پھر مقطوع النسل، جس کی نسل ہی ختم ہو جائے، یعنی اس کی جو ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر، ٹھیک ہے۔ تو جب مشرکین نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنائی تو اس وقت اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا پیغمبر آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے لیے خیر کثیر ہے، آپ کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا، یہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یہ دشمن ہی آپ کا جلد ختم ہو جائے گا، اس کا دنیا کے اوپر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی مشرکین کو جواب دینے کے لیے، اور یہی ہے کہ آج پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پوری دنیا کے اوپر ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پیغمبر کا ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت کے مشرکین تھے ان کے نام سوائے تاریخی کتابوں کے اوپر لکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
کسی کی دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہے، بس صرف کتابوں کے اندر وہ نام لکھے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہر بندہ محبت اور پیار کرنے والا ہے، بڑا شوق رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا۔ تو یہ ہے اس آیت کا مقصد کہ جو مشرکین نے اپنی طرف سے جو بات گھڑی اس کا جواب اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیا ہے، تو میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ ہے ہماری آج کا سبق ترجمۃ القرآن کا۔ اب ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔